دفاع کیا جا رہا ہے, یزید کو فروغ دیا جا رہا ہے. سیدو, اگر یہ علماء نہیں اٹھے ہمارے, آنے والی نسلیں امام حسین علیہ السلام کو اس حکومت کا باغی قرار کر نعوذ باللہ ان سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اگر ہم نے ان ملائزم کا پیچھا نہیں کیا جو آج ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی یزید تو متواتر روایت سے ثابت نہیں ہے کہ یزید امام حسین کے قتل میں شریک تھا. کیا تم نے اپنے باپ یزید سے پوچھا ہے کہ ان کی اتنی فکر کیا تھی, ان کا سوچ کیا تھا, ان کا بولنا کیا تھا؟ ہمارے بے شمار اہل سنت کی کتابوں کے اندر یزید کے کچھ اشعار لکھے گئے. وہ شہدائے شہادت کربلا کے بعد جب ان کے سامنے امام حسین کا سر رکھا گیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ لیت اشیاخ ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع الاسل. کاش میرے بدر اور احد کے وہ آباء و اجداد زندہ ہوتے تو میں ان کو بتا دیتا کہ میں نے محمد سے ان کی آل کا بدلہ کیسا لیا. اور پھر اس لعین اور کافر کا یہ نظریہ اور یہ فکر دے کے کہ اس کا نبوت سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا, وہ اگلے شعر میں کیا کہتا ہے؟ لعبت ہاشم بالملک فلا, بنو ہاشم اور محمد نے یہ کھیل کھیلا ہے. فلا خبر جاء ولا وحی نزل, محمد کے اوپر نہ آسمان کی طرف سے کوئی فرشتہ آیا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے. آج ہم اس بے غیرت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ یزید ختم نبوت کا منکر تھا, یزید وہ رسالت کا منکر تھا. اور پھر میں اگرچہ مفتی نہیں ہوں, انہیں مفتیوں کی زبان تائید میں فتویٰ دینا چاہتا ہوں کہ اس دور کے اندر بھی جو علماء کے نام پر یزید کا دفاع کرتے ہیں, ایک فتویٰ دینا چاہتا ہوں کہ یزید لعنتی تھا, یزید کافر تھا. اور اس کے کفر کا فتویٰ میں اس لیے دیتا ہوں, قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا, کہ وہ لوگ جس نے رسول کو اذیت دی وہ دنیا اور آخرت میں لعنتی. اور پھر حضور نے فرمایا من آذانی فقد آذ اللہ ان اللہ حرم علیہ الجنۃ علی من ظلم اہل بیت, تو اس کے اوپر جنت حرام ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر کیا آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین کی شہادت اذیت رسول کیسی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اما عائشہ کے گھر سے بھی نکلے, حضرت سیدہ کائنات کے گھر کی طرف گئے تو امام حسین کی رونے کی آواز سنی. فرمانے لگی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یا فاطمہ اتعلمی ان بکاؤہ یؤذینی, فاطمہ میرے بچوں کو نہ رلایا کرو, ان کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے. اب جس حسین کا رونا دکھ دیتا ہے ان کو ذبح کرنا کیا ہوگا؟ اس امت نے کوئی حیا نہیں رکھی اس پیغمبر کا, اس امت نے اس نبی مہربان کا کوئی حیا نہیں رکھا. اس لیے ہماری طرف سے فتویٰ یہ ہے کہ جس نے صرف تخت کے لیے, بیعت سے انکار کے لیے مخدرات رسالت کو پامال کیا, جس لعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوا سے امام حسین کی بیعت کے انکار کی وجہ سے اس کے پورے کنبے کو شہید کروایا, وہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے. اس فتوے کے لیے نہ ہمیں کسی ملا کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کسی محدث کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کسی مفتی کی ضرورت ہے. اس لیے یہی کربلا کا ٹوٹا ہوا قافلہ جب واپس مدینے پہنچتا ہے تو مدینے کی عورتیں نکل